کافی مٹر گشت کے بعد گھر واپسی کے لیے کار موڑی تو میری نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جو نوجوان اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بنی سوری بھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل فن پارے۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ دوستوں، ایک پروفیسر صاحب کمرہ جماعت میں ایک انتہائی اہم موضوع پر لیکچر دے رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے تختہ سیاہ پر کچھ لکھنے کے لیے رخ پلٹا تو کسی طالب علم نے پیچھے سے سیٹی ماری۔ پروفیسر صاحب نے مڑ کر پوچھا، کس نے سیٹی ماری ہے؟ تو کوئی بھی جواب دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ انہوں نے قلم بند کر کے جیب میں رکھا اور رجسٹر اٹھا کر چلتے ہوئے کہا، میرا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا اور بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر اچانک انہوں نے رجسٹر واپس رکھتے ہوئے کہا، چلو میں آپ کو ایک قصہ ہی سناتا ہوں تاکہ پیریڈ کا وقت بھی پورا ہو جائے۔ کہنے لگے، کل رات میں نے سونے کی بڑی کوشش کی مگر نیند جیسے کوسوں دور تھی۔ میں نے سوچا جا کر کار میں پیٹرول ڈلوا آتا ہوں تاکہ اس وقت پیدا ہوئی کچھ یکسانیت ختم ہو، سونے کا موڈ بنے اور میں صبح سویرے پیٹرول ڈلوانے کی اس زحمت سے بھی بچ جاؤں۔ پھر میں نے پیٹرول ڈلوا کر اسی علاقے میں ہی وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر ڈرائیو شروع کر دی۔ کافی مٹر گشت کے بعد گھر واپسی کے لیے کار موڑی تو میری نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جو نوجوان اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بنی سوری بھی ہوئی تھی۔ لگ رہا تھا کسی پارٹی سے واپس آ رہی ہے۔ میں نے قریب جا کر کار روکی اور پوچھا، اگر آپ کو مناسب لگے تو کیا میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں؟ کہنے لگی، اگر آپ ایسا کر دیں تو بہت ہی مہربانی ہوگی، رات کافی ہو چکی ہے اور اس وقت سواری ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ لڑکی اگلی سیٹ پر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ گفتگو انتہائی مہذب اور سلجھی ہوئی کر رہی تھی۔ ہر موضوع پر مکمل عبور اور ملکہ حاصل تھا، گویا علم اور ثقافت کا شاندار امتزاج تھی۔ میں جب اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس کے گھر پہنچا تو اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھ جیسا باشعور اور نفیس انسان پہلے نہیں دیکھا اور اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے بھی اسے صاف صاف بتاتے ہوئے کہا، سچ تو یہ ہے کہ آپ بھی ایک شاہکار خاتون ہیں، مجھے بھی آپ سے انتہائی محبت ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں فلاں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور معاشرے کا مفید فرد ہوں۔ لڑکی نے میرا ٹیلی فون نمبر مانگا جو میں نے اسے فوراً ہی دے دیا۔ میری یونیورسٹی کا نام سن کر اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میری آپ سے ایک گزارش ہے۔ میں نے کہا، گزارش نہیں، حکم کریں۔ کہنے لگی، میرا ایک کزن آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کا خاص خیال رکھا کیجیے۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اس کا نام بتا دیجیے۔ کہنے لگی، میں اس کا نام بتانے کے بجائے آپ کو ایک ایسی نشانی بتاتی ہوں جس سے آپ اسے فوراً ہی پہچان جائیں گے۔ میں نے کہا، جی بالکل بتائیے، کیا ہے وہ خاص نشانی جس سے میں اسے پہچان لوں گا؟ کہنے لگی، وہ سیٹیاں مارنا بہت پسند کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ جماعت کے ہر طالب علم کی نظر غیر ارادی طور پر اس لڑکے کی طرف اٹھ گئی جس نے سیٹی ماری تھی۔ پروفیسر صاحب نے اس لڑکے کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اٹھوئے جانور، تو کیا سمجھتا ہے میں نے یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری گھاس چرا کر لی ہے کیا؟ کیوں دوستو، کیسی لگی پروفیسر صاحب کی ہوشیاری؟ بھائی ماننا پڑے گا، استاد آخر استاد ہی ہوتا ہے۔